ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ میرے واجب القدر سامعین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، اور روایات میں ہے کہ اس دن مولا امیر علیہ السلام کے عظیم غلام، عظیم صحابی حضرت قمبر کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت قمبر کے جن کی زندگی کا تعارف تاریخ کے اندر مختصر انداز میں وارد ہوا ہے۔ حضرت قمبر مولا امیر علیہ السلام کے وہ عظیم غلام ہیں کہ جنہوں نے مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ 25 سے 30 برس زندگی گزاری، اور مولا امیر علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، مولا امیر علیہ السلام کے روزمرہ امور کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، ان میں سے اکثر روایات ایسی ہیں کہ جو جناب قمبر سے نقل ہوئی ہیں۔ حضرت قمبر رضوان اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور مولا امیر علیہ السلام کے اس گروہ میں شمار کیے جاتے تھے کہ جس گروہ کو شرطۃ الخمیس کہا جاتا تھا، یعنی وہ گروہ جس میں مولا امیر علیہ السلام کے ایسے اصحاب با وفا موجود تھے، ایسے اصحاب با وفا پر مشتمل یہ گروہ تھا کہ جنہوں نے مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان تک کے قربان کرنے کا عہد و پیمان کیا ہوا تھا، اور اپنی وفاداری کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ یہ خاصان علی شمار ہوتے تھے، یعنی ایسے خاص بندے، مولا امیر علیہ السلام کے ایسے خاص اصحاب کہ جنہوں نے اپنی جان کے قربان کرنے کا وعدہ کیا مولا سے، اور مولا نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا۔ اس گروہ کے سرکردہ افراد حضرت عمار بن یاسر، حضرت اویس کرنی، حضرت مالک اشتر، حضرت محمد بن ابی بکر، اور اس طرح کے چند اور اصحاب، اور ان اصحاب میں سے حضرت قمبر بھی تھے۔ اس قدر عظمت اور رتبہ کے مالک حضرت قمبر، جنہوں نے مولا امیر علیہ السلام کی زندگی کے 25 برس دیکھے، اور 25 برس مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ قمبر کبھی مولا امیر علیہ السلام سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ مدین میں جب حضرت سلیمان محمدی کا جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، تو مولا امیر علیہ السلام اس وقت مدینہ میں تھے۔ مدینہ سے جب باجاز امامت مولا امیر علیہ السلام مدین پہنچے ہیں، تو حضرت سلیمان محمدی کا غلام روایت کرتا ہے کہ جب مولا امیر علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے مدین پہنچے تھے، تو حضرت قمبر
مولا کے ساتھ تھے۔ حضرت قمبر رضوان اللہ تعالی علیہ کبھی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لحظہ کے لیے جدا نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے تھے تو حضرت قمبر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں باہر نکلے، جیسے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں بیاباں کی طرف نکلتے تھے، ویرانے کی طرف نکلتے تھے، اور وہاں پہ تنہائی میں خدا کے ساتھ مناجات کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں گریہ بکا کرتے تھے، عبادت الہی انجام دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ حضرت قمبر نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور مولا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا قمبر ہیں، پوچھا کہ یہ تلوار اٹھائے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عرض کی اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دشمنوں سے حفاظت کر سکوں۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اہل آسمان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو یا اہل زمین سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو؟ عرض کہ یا علی، میں آپ کو اہل زمین کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا، لا یستطیعون الا باذن اللہ، یہ جو اہل ارض ہیں خدا کے اذن کے علاوہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچا سکیں۔ حضرت قمبر رضوان اللہ تعالی علیہ زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو غلام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنے خاص صحابی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی یا عیسائی بخلاف روایت اس نے جب زرہ چرائی تھی اور جناب قمبر نے وہ زرہ پہچان لی کہ یہ زرہ جو ہے یہ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت المال کی ہے، تو اس نے آ کے مولا کو بتایا، اور مولا نے قاضی شورائے کی عدالت میں اس غیر مسلم کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا اور اس مدعی بنے۔ تو قاضی شورائے نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے گواہ طلب کیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہ کے طور پر قاضی شورائے کی عدالت میں حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور حضرت قمبر کو پیش کیا۔ تو قاضی شورائے نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے گواہوں پر اعتراض کرتے ہوئے گواہوں کو ریجیکٹ کیا، اور فیصلہ جو ہے وہ غیر مسلم جو یہودی یا عیسائی تھا اس کے حق میں صادر کیا، اور وہ زرہ جو ہے اس غیر مسلم کے حوالے کر دی۔ وہ زرہ لے کے چلا گیا۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضی شورائے سے کہا کہ تو نے کس بنا پہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو رد کیا، جبکہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور دوسرا تو نے قمبر کی گواہی کو ریجیکٹ کیا کہ وہ غلام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں امام ہوں، میں تیرا بھی پیشوا ہوں، میں کبھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں امام ہوں، میں تیرا پیشوا ہوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو خلاف شریعت ہو۔ باقی رہا میرے غلام قمبر، تو شریعت محمدی میں ایک عادل غلام کی گواہی قابل قبول ہے۔ قمبر وہ ہستی ہے کہ جس کی عدالت کی گواہی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام خود دے رہے ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم زرہ لے کے جا رہا تھا، جب اس کے دل کو جھٹکا لگا کہ یہ واقعاً مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ہے یہ ایک الہی حکومت ہے، ایسی حکومت ہے جیسے انبیاء کی حکومت ہوا کرتی تھی،
تو وہ واپس پلٹا اور مولا کے قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے یا علی واقعاً آپ حق پر ہیں، اور یہ ذرہ جو ہے یہ آپ کے بیت المال کی ہے، آپ حق پر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کروں اور آپ کی بیعت کروں۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس کے اسلام کی تعلیم دی، وہ مسلمان ہوا اور وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، اور پھر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنگ صفین میں شہید ہوا۔ اگرچہ قمبر کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ حضرت قمبر کی سیرت کو بیان کرتا، مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب قمبر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس کندی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے حضرت کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ حضرت قمبر موجود تھے، تو اس نے اذن چاہا، جناب قمبر نے اذن نہیں دیا اور کہا کہ مولا کسی کام میں مصروف ہیں، خیر ہے۔ اشعث بن قیس کندی نے حضرت قمبر کو ایک ایسا مکہ مارا کہ جس کی وجہ سے حضرت قمبر کے ناک سے خون بہنے لگا اور پورا جسم جو ہے وہ خون سے تر ہو گیا اور قمبر جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے۔ تو جناب قمبر نے اس جسارت کی شکایت مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے کی، تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دع اے قمبر چھوڑ دو، صبر اختیار کرو، جس نے تمہاری توہین کی ہے تم اس کی توہین نہ کرو، اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑو اور صبر اختیار کرو۔ تو جناب قمبر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کے خاموش ہو گئے اور اس جسارت پہ حضرت قمبر نے صبر اختیار کیا۔ حضرت قمبر کی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب قمبر سے عقیدت اتنی تھی کہ جب جنگ صفین کا میدان میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ مد مقابل نے جہاں پہ بڑے بڑے سرداروں کو پرچم دیے ہوئے تھے، وہاں پر اپنے غلاموں کو بھی پرچم دیے ہوئے تھے جنگ کے، اور مختلف گروہوں کا سردار بنایا ہوا تھا۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جناب قمبر کو ایک گروہ کا پرچم دیا اور ایک گروہ کا سردار مقرر کر دیا جنگ صفین میں، اور جناب قمبر نے جنگ صفین میں بہادری کے جوہر دکھائے، اور امیر شام کے بہت بڑے نامی گرامی پہلوان اور غلام جس کا نام حرب تھا، جناب قمبر نے اس کو واصل جہنم کیا۔ آخرکار 13 رمضان المبارک کو جناب قمبر کی وقت کے ظالم ترین اور شقی ترین بادشاہ اور حکمران حجاج ابن یوسف ثقفی کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ وہ خبیث اور لعین قسم کا انسان تھا کہ نیک دن جو مسلمانوں کے نزدیک معتبر اور نیک دن ہوتا تھا، اسی دن ہی کسی نہ کسی شیعہ کا، کسی نہ کسی صحابی علی کا خون بہاتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت سعید ابن جبیر کو اس نے عید قربان کے دن قتل کیا، اور 13 رمضان المبارک کو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بعظمت مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی 13 تاریخ کو حضرت قمبر کو شہید کیا اور کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میں ابو تراب کے چاہنے والوں میں سے، محبوں میں سے ایک محب کا خون بہاؤں اور اپنے دل کو سکون پہنچا سکوں،
اور جناب قمبر سے بڑھ کے اس زمانے میں کوئی محب علی موجود نہیں تھا کہ جس کی گواہی خود صادق آل محمد نے دی تھی کہ کان یحب حبا شدیدا، قمبر میرے جد علی ابن ابی طالب سے شدید ترین محبت کیا کرتے تھے۔ جب قمبر کو بلایا گیا، حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو جناب قمبر نے ایک ایسا خوبصورت تعارف کروایا، جبکہ قمبر جانتے تھے کہ اس تعارف کے بعد میری شہادت یقینی ہے، لیکن آپ نے قتل کی پرواہ نہیں کی، بلکہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے۔ جب حجاج نے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو، تو ارشاد فرمایا اے حجاج انا مولا من زارا بسیفین، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دو تلواروں کے ساتھ جہاد کیا اور کفار اور مشرکین کی دو تلواروں کے ساتھ ناک کو رگڑا، حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ انا مولا من طعن برمحین، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دو نیزوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں۔ وصلی قبلتین، میں اس کا غلام ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ وبایع بیعتین، وبایع بیعتین، انا مولا بایع بیعتین، انا مولا بایع بیعتین، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دو بیعتیں کی تھیں۔ وحاجر ہجرتین، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے دو ہجرتیں کی تھی۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طُرْفَةَ عَيْن، میں اس کا غلام ہوں کہ جس نے لمحہ بھر آنکھ جھپکنے کی مقدار میں بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا انا مولا سحل المومنین، میں اس کا غلام ہوں کہ جو مومنین میں سے سحل ترین ہے، میں اس کا غلام ہوں جو وارث نبیین ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خیر الوصیین ہے۔ جب مولا کے یہ فضائل قمبر کی زبانی سنیں تو حجاج ابن یوسف نے جناب قمبر سے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب قمبر نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھے قتل کر کے بھی بدبخت اور شقی ترین انسان کہلائے گا، اور میں قتل ہو کے بھی، شہید ہو کے بھی سعادت مند انسان کہلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔